सीकर्स खास तौर पे जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जी बिल्कुल। उनको तो मशवरा वैसे मेरा ये है कि अपने कारोबार की तरफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बेशक स्टार्ट करें, जी बिल्कुल। मगर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के पास, जो कि बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर भी हैं और आपका रंग रोशनी और खुशबू के साथ कुरान और सुन्नत की मदद से रूहानी इलाज भी करते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब के पास एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आजकल हमारे समाजी और माशरती माहौल में बहुत ज़्यादा हर घर की इस वक्त जो है प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसकी वजह से माशरे में काफ़ी बेचैनी फैली हुई है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आजकल हम अपना रोज़गार का सिलसिला किस तरह चलाएं। तो आज हम डॉक्टर साहब के पास एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आजकल हर नौजवान शख्स की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले सलाम करते हैं डॉक्टर साहब से, फिर अपने मौजू की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। डॉक्टर साहब, आजकल आपको पता है कि जो मुल्क के मसाइल हैं या लोगों के घरों के मसाइल हैं, तो हर तरफ बेचैनी सी एक है। तो इसमें कोई शख्स अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए कोई ऐसा आसान, बहुत सहल किस्म का वजीफ़ा बता दीजिए कि वो जिससे वो चलते फिरते भी घर में विर्द करे, तो उसका कारोबार का कोई जो अच्छा कोई या जॉब अच्छी करना चाहता है तो उसका कोई सिलसिला बन जाए। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा मौजू है जी। वाकई आजकल जो मुआशी मामलात हैं दुनिया के, जी पाकिस्तान बिल्कुल। भी दुनिया में शामिल है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का शिकार हैं। क्योंकि देखें दुनिया में जंगें भी लगी हुई हैं, मसले मसाइल भी हैं, सियासी टर्मोइल्स भी हैं, उसकी वजह से वाकई जो लोग हैं वो इफ़ेक्ट हुए हुए हैं। जी, जैसे वो इकोनॉमिक्स का एक है, ट्रेड सर्कल एक चल रहा है पूरा दुनिया में ही, जी जी कि जैसे होता है कि बिजनेस चल रहा होता है, फिर एकदम उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, फिर वो सनतें बंद होना शुरू होती हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, जी फिर एक दोबारा एक नया किरणें जागती हैं, कुछ वो नए नए प्रोजेक्ट पे या कोई नई इस्लाहत आ जाती हैं, या कुछ साइंस में तरक्की हो जाती है, उसकी वजह से कुछ थोड़ा बिजनेस में या मुख्तलिफ मौके आना शुरू हो जाते हैं। जी तो एक ये जैसे इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है जी जी कि एक बिल्कुल। ट्रेड सर्कल है, वो भी इसकी वजह होती है। तो लेकिन ये क्या, हम लोग चूँकि ज़ाहिर है घर का तो बिज़नेस चलाना, घर का एक निज़ाम चलाना है, अगर बिज़नेस में है तो उसके एक्सपेंडिचर पूरे करने होते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। तो क्योंकि हम तो ज़ाहिर है कि अल्लाह के बंदे हैं, तो हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, क्योंकि ऐसा बेशक सिलसिला हो जाए कि जिसकी वजह से कोई आसानी हो जाए। तो इस सिलसिले में कोई आसान सा वजीफ़ा बता दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, हर अच्छा, मुश्किल के साथ आसानी है। आसानी है। अब वो आसानी ढूंढनी है हमने, वो कुरान पाक से ही हमें मिलेगी। जी। तो मैं अर्ज़ किए देता हूँ जनाब आपके जो व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, सबके लिए, जी। कि आप जब कोई नया काम करना चाह रहे हैं, जी। आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जी। ठीक है, कोई नया काम करना चाह रहे हैं, जॉब सीकर्स खास तौर पे जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जी बिल्कुल। उनको तो मशवरा वैसे मेरा ये है कि अपने कारोबार की तरफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बेशक स्टार्ट करें, जी बिल्कुल। मगर अपने कारोबार में बड़ी बरकत अल्लाह ने रखी है। जॉब से ज़्यादा अपने कारोबार में बढ़ते हैं। बिल्कुल, जी। मगर चलें बहरहाल मैं इसके लिए एक मुख्तसर सा मगर बड़ा जामे और बड़ा पुरअसर जो है ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो हदिया करता हूँ आपके व्यूअर्स को। जी। नमाज़ फ़जर का ताल्लुक जो है ना गहरा, वो जी। रिज़्क के मामलात के रिस्क। साथ है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो हैं, जी। वो रोज़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भेजता है मखलूक के पास, और वो रिज़्क जो है वो बाँट कर चले जाते हैं। कोई सोया है या जाग रहा है, अल्लाह ने तो वादा किया ना जी रिज़्क का, बिल्कुल। अल्लाह ने नहीं। तो पहुँचाना है। जी। तो बेहतर ये है कि फ़जर की नमाज़ को कायम किया जाए, जी बिल्कुल। उससे रिज़्क के मामलात और ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरी की तरफ ले जाता है। जी बिल्कुल। फ़जर की नमाज के बाद आपने करना ये है, ये 40 दिन का अमल है। जी। इसके बाद भी अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहें खैर बरकत के लिए तो कर सकते हैं, मगर 40 दिन इसको बग़ैर तवक्कुफ़ के आपने करना ही है। जी। जो बहनें, माएँ, बेटियाँ हमारी देख रही हैं, उनके जो भी मामलात आते हैं, जितने भी दिन गुज़रते हैं, 20 दिन के बाद अगर वो मामलात आ जाते हैं तो 20 दिन हो गए। जब आप उन मामलात से क्लियर हो जाती हैं, फिर वो अगला दिन 21वां दिन कंसिडर 21 होगा, बिल्कुल ठीक है? सही। अच्छा, अब करना आपने ये है कि फ़जर की नमाज़ के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, जी। 21 मरतबा पढ़ें, ठीक।
اور اس کے بعد سورہ نصر جو ہے جی وہ آپ نے پڑھنی ہے 41 مرتبہ. 41 مرتبہ سورہ 41 نصر کی مرتبہ، تلاوت کرنی ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک اور مختصر سی خوبصورت بہت حرف خوبصورت ہے قرآن اللہ کا پاک تو کا. ہر کلام تو ہر لفظ خوبصورت 41 ٹائمز آپ نے اس کو تلاوت کرنا ہے. ٹھیک ہوگا اور جب آپ نے پڑھ لیا 21 مرتبہ درود شریف، 41 دفعہ سورہ نصر، پھر 21 مرتبہ درود شریف درود پڑھیں شریف اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، جو بھی آپ کا رزق سے جڑا ہوا معاملہ ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنا کاروبار نیا شروع کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ تو عمل ڈاکٹر کریں. صاحب اس میں مطلب یہ ہے کہ 40 دن تک جو ہے اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے کوئی جی بغیر کسی توقف کے، میں نے عرض کیا نا کہ کوئی وقفہ نہیں اس کے اندر دینا، جی جی سوائے جو قدرتی وقفہ آ جاتا ہے خواتین سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں جی اس جی میں، باقی اس کو بغیر گیپ کے پڑھنا. اچھا چلے ٹھیک اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کوئی تاریخ لکھ لیں جب سے شروع کریں تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے. ایسے کر لیں، ایسے کر لیں کیلنڈر ہے جی اگر، اب تو خیر کیلنڈر پہ کیلنڈر کا دور ہی نہیں ہے. جی بالکل پہلے تو آپ کو یاد ہے ہاں یہ کیلنڈر ہوتے کیلنڈر تھے ہوتا ہے تو اس ٹک پہ کرتے جاتے لائن تھے. لگاتے مگر کراس یہ کر ہے کہ لیں اپنی ڈیٹس وغیرہ جو ہیں وہ جی لکھ لیں بالکل. جس ڈیٹ سے شروع تو کیا. ڈاکٹر صاحب یہ 40 دن بعد جو ہے جب کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی دوبارہ اگر جاری رکھنا چاہتے ہیں خیر و تو برکت اس کے کے لیے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہاں ہے بالکل، ایک عادت سی بن جاتی ہے روز پڑھتا ہے بندہ تو اس میں یہ کہ مزید خیر و برکت کاروبار میں بے ہوتی رہے گی. شک بالکل ایسے ہی. تو اس میں اگر ناغہ بھی ہو جائے تو پھر کوئی مذاکرہ نہیں نہیں اس میں ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں، بالکل مگر جب آپ نے یہ ٹپکل اچیومنٹ کے لیے جانا تو یہ 40 وہ اس ڈیز جو ہے نا اس کو وہ کنٹینیوس پڑھنا. کنسیڈر تو اس میں جی لازمی کرنا. جی جی ڈاکٹر صاحب ایک مطلب ویسے نارملی ہم بات کرتے ہیں ایک انسان جو نیا کاروبار شروع کرتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کاروبار تو ہیں اچھے خاصے چل رہے تھے ایک دم کوئی بندش آ گئی رکاوٹ آ گئی مطلب جیسے اچھا خاصا چل رہا ہوتا ہے کچھ ایسے سرکمسٹانسز کو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں لگتا لیکن ایک دم کسٹمر کا فلو کم ہو گیا یا مہنگائی کا اس کو ایشو کہہ لیں یا کوئی اور مسئلہ تو ان کے لیے بھی یہی پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ پڑھ سکتے ہیں، جی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا نظر بد ہو گئی جی جی بالکل حسد کی وجہ سے، نیگیٹو انرجی کی وجہ سے جی چیزیں جو ہیں ان میں بلاکیڈ آ گیا ہے، ہاں جی تو وہ لوگ بھی یہ پڑھیں، ٹھیک ہے ان کے لیے بھی یہ ایکولی گڈ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جی آپ یا فتح ہو یا رزاق ہو جو ہے وہ بھی پڑھتے رہیں. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ جیسے ہم ایک مشورہ بھی دیں آپ تو ماشاءاللہ مطلب سارا براڈ میں بھی اور پھر اب کافی بزنس بھی آپ نے کیے ہیں تو یہ جو کوئی بزنس نیا شروع کرنا چاہتا ہے اب جیسے کوئی سرکاری ملازم ظاہر ہے اس نے تو ریٹائر ہونا ہے 60 سال کی عمر کے بعد کئیوں میں اتنی انرجی بھی نہیں رہ جاتی لیکن کچھ مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مطلب ظاہر ہے گھر میں سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں یا کوئی اور دوسرے سرکمسٹانسز تو وہ رسک بھی نہیں لینا چاہتے جو ان کو تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں کہیں انویسٹ کرتا ہوں کسی دوست کے پاس یا کسی بھی کاروبار میں جی تو آپ کو پتہ ہے فراڈ کا ایلیمنٹ تو ہر جگہ ہے بالکل ایسے ہی. تو کیا وہ پراپرٹی وغیرہ میں لگا لیں ان کے لیے بہتر رہے گا یا کہ ان کے لیے کیا آپ مطلب سجیسٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے نا جو کاروبار آپ کرنے لگے ہیں جی جی اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ہے میلان، آپ کا رجحان رجحان جو وہ اس طرف ہے بھی یا نہیں ہے. جی آپ لگا لیں پیسے پراپرٹی میں. جی ویسے بھی جو سرکاری ملازمین بالکل ریٹائر ہوتے ہیں نا جی جی وہ زیادہ تر ملازمت کے عادی ہوتے ہیں، بالکل رسک ٹیکرز نہیں ہوتے. تو انہوں نے یہی ہوتا ہے کہ اینڈ کے اوپر جو پیسے ملے ہیں جی پینشن تو انہوں نے لینی ہے، گریجوٹی آ گئی یا بالکل پروویڈنٹ ایسے فنڈ آ گیا، جی انہوں نے بیچاروں نے وہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے. جی تو وہ رسک ٹیکر نہیں ہوتے. تو کوشش یہ کریں کہ اسمال انویسٹمنٹ ایک تو کریں، ٹھیک ہے ہاں جی چھوٹے لیول پہ انویسٹمنٹ کریں اور بالکل پھر اس کو گریجولی بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہوگا اگر اسٹیپ بائی آپ اسٹیپ اگر مطلب آپ دیکھتے ہیں نا، کسی کا دیکھ کر بھیڑ چال میں ایک دم ہاں وہ یہ نہ کریں کہ اپنے سارے پیسے ادھر ہی جھونک دیں جی بعد میں پریشان ہو. کیونکہ نا تجربہ کاری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. اور میں زیادہ نے بتایا کہ جی رسک ٹیکرز نہیں ہوتے جی بالکل جو ملازمت پیشہ لوگ ہاں جی. ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جیسے کوئی چھوٹے پیمانے پہ بزنس شروع کر دیتا ہے لیکن وہ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے کہ یار یہ میرے ساتھ والے کا کام ہے اس کا تو بڑا کام چل رہا ہے تو میں بھی یہی شروع کر دوں. مطلب میرے خیال میں تو یہ بہتر مناسب نہیں ہے. بزنس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی اس میں اپنی منوپلی ہو ایک ورائٹی ایک چیز ایسی ہو کہ اور کچھ اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹارٹ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں کا رجحان اس طرح بڑھے. پھر اس میں یہ ہے کہ کچھ آپ کا اچھا اخلاق کسٹمر کے ساتھ اچھی ڈیلنگ یہ بھی میٹر کرتی ہے. یہی تو میٹر کرتی ہے جی زیادہ.
تو اور ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کیا وہ مطلب کریں کہ جس کی وجہ سے ان کا کاروبار جو رن کرے؟ اس کے علاوہ جو ہے جو حسب توفیق آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اپنے مال میں سے وہ دیں، ضرور دیں۔ جی، اور یہ کہ شروع میں اگر کوئی بزنس کرتے ہیں تو کم منافع کا رکھیں۔ کم منافع کا نہیں، شروع میں کیا اور بعد میں کیا، یہ نہیں اچھی بات کہ شروع میں کم منافع رکھا، چل پڑا، ہاں پھر تو اس وہ کے بعد یہ بڑھا دیا، وہ بھی بالکل متوازی رکھیں، بیلنس رکھیں، جی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر آپ کو تو عطا کرتا جائے میں گا۔ تو ویسے یہ کہتا ہوں کوئی بھی بزنس شروع کریں تو اس میں کوشش کریں کہ ظاہر پیرنٹس آتے ہیں یا ماؤں کے ساتھ اکثر چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ضد کر رہے ہوتے ہیں اتنی کہ وہ کوئی چیز دیکھنے بھی نہیں دیتے، پرچیز کرنے دیتے، تو اکثر وہ مائیں ہوتی ہیں ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو ساتھ چلو واپس چلتے ہیں گھر، یہ تو تنگ کر رہا ہے، پھر آتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بزنس میں بچوں کے لیے تھوڑے سے گفٹ یا سویٹس وغیرہ رکھ لیتے ہیں جو پیکنگ میں ہوتی ہیں اچھے برانڈ کی، کہ بچوں کے گلے بھی نہ خراب ہو، بالکل صحیح تو بات ہے۔ جیسے بچے آتے ہیں تو ایک تو ان کی ڈائیورشن چینج ہو جائے گی، اور مائیں کو سکون ہو جائے گا، آرام سے شاپنگ کر لیں گی، یا ان کو سویٹ دے دیں کہ بیٹا یہ لیں۔ وہ پھر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ذہین ہوتے ہیں، بالکل سیکنڈ ٹائم جب وہ نکلتے ہیں نا مدر کے ساتھ شاپنگ تو کہتے ہیں ماما اس دکان پہ چلیں جہاں انکل گفٹ دیتے ہیں۔ بالکل صحیح تو بات یہ ہے، بھی ایک کاروبار کے لیے میرا خیال اچھی چیز ہے، بالکل ایسے ہی، اور سب سے اچھی بات ہے کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کسٹمر جب آپ کی دکان سے نکلے تو مسکراتا ہوئے نکلے، بالکل صحیح بات ہے، یہ میرا حال بہتر ہے۔ بالکل ایسے چلو ہی۔ میری ناچیز کی رائے ہے، نہیں نہیں، آپ بالکل ماشاءاللہ صحیح، آپ مجھ سے ماشاءاللہ زیادہ تجربے بہتر کار سمجھتے ہیں، اور آپ بزنس لائن میں بھی ہیں، ہیں۔ جی، اور ماشاءاللہ کامیاب ہیں، تو آپ بھی شکر بہتر ہے اللہ کا۔ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا آپ بھی کا بہت قیمتی شکریہ۔ وقت ملا۔ میرے ویورز جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا جو پریشان ہیں تو اللہ کا نام لے کر شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا، لیکن یہ کہ اپنا پرسنل انٹرسٹ اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ فالو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ 24 گھنٹے نہیں جاب مطلب ہوتا ہے، اس طرح کے کوئی بزنس اس طرح کے ہیں جس پہ ہم اکثر کہتے ہیں یہ ریٹیل کا کام جو ہے یہ قید بہ مشقت ہے۔ کئی جیسے سبزی والے ہیں یا گوشت والے ہیں وہ صبح منہ اندھیرے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شام کے ٹائم بزنس شروع کرتے ہیں، تو کچھ یہ ہے کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی ہول سیل کا کام کر لیں جو کم ٹائم دینا چاہتے ہیں بزنس کو، تاکہ وہ ان کا ٹائم لمٹ کم ہوتے ہیں، کیونکہ ریٹیل میں کافی لمبی ڈیوٹی ہے۔ اب بیکری والے حضرات آتے ہیں وہ صبح منہ اندھیرے ہی آ جاتے ہیں، تو اس طرح اپنے مائنڈ کے حساب سے دیکھیں کہ آپ کا رجحان میلان کس طرح، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس حساب سے اپنا بزنس شروع کریں، اور کسی کو دیکھ کر نہ کریں، ایک نئی ٹریڈیشن دیں، ہر چیز میں ایک نئی ورائٹی لائیں اور اس میں چینجنگ کرتے رہیں، چاہے شاپ میں ڈیزائننگ میں یا اس میں تھوڑی سی اس کی جو ہے اس کی حیثیت بدلتے رہیں، جیسے کاؤنٹر ادھر ہے تو ادھر کر لیں، شوکیس کی سیٹنگ چینج کرتے رہیں، کوئی لائٹ بڑھاتے رہیں، اس سے بھی بڑا اچھا افیکٹ پڑتا ہے کسٹمر میں۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔